AQ events better than your expectations. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اسلامی بینکاری بھی موجود ہے اور کنونشنل بینکاری بھی موجود ہے، تو ٹیکنیکلی ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بہت زبردست سوال ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دونوں میں فرق جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. پاکستان میں دو بینکنگ سسٹم ہیں، ایک کو ہم اسلامک بینکنگ سسٹم کہتے ہیں اور ایک کو ہم کنونشنل بینکنگ سسٹم کہتے ہیں. جو کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے، اس کی جب آپ پالیسیز کو دیکھتے ہیں، جب ان کی بزنس کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ ان کے پورے کا مکمل بزنس جو ہے وہ لون بیسڈ ہے. مطلب اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں پیسے دینے کا، تو وہ بھی قرض دے رہے ہیں، اور اگر کسی سے پیسے لینے کا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو وہ بطور قرض ہی لے رہے ہیں. اور اس قرض کی بنیاد پہ یہ لوگ اپنے ڈپازیٹرز کو یا اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ یا تو انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے انٹرسٹ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا کہہ کر کے فائنل یہ بات کر دی ہے کہ سود حرام ہے، تو سود کا لینا دینا بھی درست نہیں ہے. اچھا، جب ہم اسلامک بینکنگ سسٹم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلامک بینکنگ سسٹم میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بنیادی طور پہ بینکس میں دو قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں، جو PLS اکاؤنٹ ہوتا ہے. اچھا، جو اسلامک بینک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یاد رکھیے گا، وہ صرف وہ ایک اکاؤنٹ قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے. کیونکہ اسلامک بینک کو معلوم ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم نے کسی کو دینا کچھ نہیں ہے. کنونشنل میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ پہ کچھ نہیں ملتا، اسلامک میں بھی. تو اسلامک بینکنگ سسٹم میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ قرض کی بنیاد پہ ہے. البتہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اسلامک بینکس میں، تو وہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ مضاربہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ بزنس اکاؤنٹ ہے. اس میں پراپر جو ایگریمنٹ ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو ڈپازیٹر ہوتا ہے ہی از انویسٹر، اور وہ بینک کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور بینک اس کی انویسٹمنٹ لے کر کے اس کے اوپر بزنس کو مینیج کرے گا. تو بزنس مینیجر کے طور پہ بینک جو ہے جو سیونگ اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں وہ مضاربہ کی بنیاد پر ہیں، اور بینک ان پہ بزنس کرتا ہے. پروفٹ ریشو طے کی جاتی ہے پہلے سے، اور جو پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ اپنے ڈپازیٹر کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے، جب آپ کنونشنل بینک میں جاتے ہیں، میں نے بھی بات عرض کی تھی، تو آپ ان سے کوئی بھی کانٹریکٹ کریں گے تو وہ قرض کی بنیاد پہ کریں گے. جبکہ اسلامک بینکنگ سسٹم میں بزنس جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا بزنس کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ پارٹنرشپ کی بیسس پہ ہوتے ہیں. مشارکہ ایک پارٹنرشپ ہے، مضاربہ ایک پارٹنرشپ ہے. اچھا، ان کے بعض کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی چیز سیل کرنی ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ایگریمنٹس ہیں. مرابحہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، سلم کی بنیاد پر ہے، استثناء کی بنیاد پر ہے. اور اگر انہوں نے کسی کو کوئی ایسٹ رینٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کا رینٹل طے کرنا ہے، تو اس کے لیے اسلامک لا آف لیز، جسے ہم عربی میں اجارہ کہتے ہیں، اجارے کے رولز اپلائی ہوتے ہیں. تو اسلامک بینکنگ میں ہر کانٹریکٹ کے لیے یا ہر سیگمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ رولز ہیں جو قرآن و سنہ میں واضح ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے سسٹم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے کنونشنل بینکنگ کی اور اسلامی بینکنگ کے درمیان جو واضح فرق تھا اس کو بہت اچھے سے واضح فرمایا. جزاک اللہ.